بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج ہربنسپورہ کیمپس آن لائن کلاسز. بچے جیسا کہ آج ہمارا آپ کو پتہ ہے سیکنڈ لیکچر ہے اور ہم برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں. تو آج ہمارا یعنی کہ ہم کچھ مفکرین ہیں، مسلم مفکرین جن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارا سیکنڈ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا ایک اور ایسے عظیم مفکر جن کا نام ابن خلدون، یعنی کہ وہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہیں، جن کا ٹنور جو ہے وہ 1332 سے لے کے 1406 ہے. ابن خلدون کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا. تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. یعنی کہ ایک انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے جس میں بتایا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ حفظ قرآن سے کیا. یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری قرار دیا گیا ہے. یہاں پر اس چیز کو وہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلم مفکرین ہیں جو کہ تعلیم کے اندر، علم کی دنیا کے اندر بہت مشہور ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی تعلیم کا آغاز ہی یعنی کہ قرآن شریف سے کیا. تو یہاں پر انہوں کا نام ولی الدین عبد الرحمن تھا. تعلیم کا آغاز جو ہے حفظ قرآن سے کیا. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. بعد میں تیونس کے علماء سے استفادہ کیا، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے تیونس چلے گئے، جہاں پر انہوں نے مختلف علماء کرام سے علم و ادب حاصل کیا اور ایک مقام بنایا. اس کے اندر لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے. روزگار کے لیے تیونس کے امیر کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے کام شروع کیا. کاتب ہوتا ہے لکھنے والے کو کہتے ہیں. مختلف اوقات میں وزرات کے یعنی کہ وزراء رہے، وزیر رہے، عہدے پر بھی فائز رہے. جامعہ ازہر میں فقہ پڑھاتے رہے. قاضی القضاء بھی رہے، یعنی کہ جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی آپ کو پتہ ہے جو فیصلے کرتا ہے، یعنی کہ لائک جسٹس. ان کی اصل وجہ شہرت جو ان کی تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون ہے. یعنی کہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں تعلیمی تصورات. آپ کی کتاب مقدمہ ابن خلدون اپنی مثال آپ ہے. اس میں تاریخ، فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات، عمرانیات اور عربی علم و تہذیب پر بحث شامل ہے. المقدمہ جو آپ کی اس کتاب کے ساتھ مقدمے کے طور پر شامل تھا، اب وہ اس ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے اس کو. تعلیم و تعلم اس مقدمے کا ایک موضوع ہے، یعنی کہ تعلیم ایک علم ہے، تعلم سکھانا اس مقدمے کا ایک موضوع ہے. اس موضوع پر ابن خلدون نے مختلف مقامات پر ماہرانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. ان میں سے چند پہلوؤں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا بچے؟ جیسے کہ آپ کو میں پھر بتاتا چلوں کہ مسلم جو مفکرین ہیں انہوں نے تعلیم کی دنیا میں، علم کی دنیا میں بہت شہرت حاصل کی ہے. پھر کہتا ہے ابن خلدون نے تعلیمی نظریات میں جس خصوصی بات کا اضافہ کیا وہ انسانی فطرت کا سیکھنے کا تقاضا ہے. یعنی کہ انسانی فطرت ہے نا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، وہ کسی ہنر کی طرف جاتا ہے تو پہلے وہ سیکھتا ہی ہے. تو انسان کی فطرت ہی ہے سیکھنے کی. ابن خلدون کا کہنا ہے کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے. ظاہری بات ہے، پیٹ پالنا ہے تو وہ سیکھے گا نہیں تو آگے کیسے چلے گا. سیکھنا اس کا فطری اور جبلی تقاضا ہے. اس سے پیشتر کسی ماہر تعلیم نے انسانی فطرت کے بارے میں ایسی بات نہیں کی. ابن خلدون کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی ضروریات کا ایک تقاضا ہے، اسی طرح حصول تعلیم بھی فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے. یعنی کہ کچھ سیکھے گا نہیں تو آگے اپنی زندگی کیسے سروائیو کرے گا، یعنی کہ کس طریقے سے گزارے گا. انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت ہی تعلیم کی بنیاد ہے. سیکھنا انسانی سرشت ہے، یعنی کہ اس کی ایک مجبوری ہے کہہ لے، اور انسان کو اپنی سرشت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. علامہ کے اس نظریے کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے. مغرب کے جدید نظریات جن میں تعلیم کو فرد کا حق قرار دیا گیا ہے، اس کے سامنے بہت ہیچ ہیں، یعنی کہ مشکلات ہیں. ابن خلدون حصول تعلیم کے لیے غور و فکر کو بہت اہمیت دیتے تھے. یعنی کہ غور و فکر بہت ضروری ہے، بہت لازم و ملزوم ہے علم سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ کے خیال میں حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، اور اوپر سے مسلم مفکر ہیں تو یہ بہت لازم و ملزوم ہے کہ آپ کو اگر حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے تو پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. مقاصد تعلیم ابن خلدون کے عمرانی تصورات
مقاصد تعلیم کے تعین میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے، یعنی کہ ایک ایسی طبعی ضرورت ہے جیسے حفاظت نفس، خوراک، لباس وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، یعنی کہ وہ کیسے معرفت الہی یا علم حقیقت کا حصول ہے کہ وہ حواس خمسہ کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ سطحی علم کی بنیاد ہیں اور علم معرفت کے حصول کے لیے ناکافی ہیں۔ تعلیم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرائے۔ معرفت کے حصول کے لیے ایمان اور عقیدے کی پختگی بنیادی شرط ہے۔ تو معرفت کا علم بھی ہوتا ہے نا ایک، ٹھیک ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کے عقیدے کا پکا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اس کے لیے ایک اور حص کی ضرورت ہے، لیکن یہ حص قدرت نے ہر ایک کو نہیں عطا کی، یعنی کہ وہ چھٹی حص بول سکتے ہیں ہم، چند افراد ہی اس سے فیضیاب ہوئے ہیں جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے، یہ اس سے بھی، یہ چھٹی حص سے بھی آگے کی بات کی ہے انہوں نے، کہ یہ وہ حص ہے جو صرف اور صرف پیغمبروں کے لیے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ان احکامات پر ایمان لائے جو پیغمبروں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ان احکامات پر ایمان لانا علم معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کا سب سے بڑا مقصد حقیقت اور معرفت کا حصول ہے اور اس کے لیے ایمان کی پختگی شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشوونما۔ کہتا ہے ابن خلدون کے زمانے میں علوم رٹوائے جاتے تھے، یعنی کہ رٹا لگایا جاتا تھا اور اس کو علمی کمال سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ جو ہمارے جو یہ مفکر ہیں انہوں نے اس بات کی سخت مخالفت کی کہ رٹا نہیں، کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے اندر وہ صلاحیت کے یعنی کہ پیدا کرنی چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سے کچھ سیکھ سکے۔ آپ نے تدریس کے سلسلے میں بحث و مناظرہ کی صرف اس لیے حوصلہ افزائی کی کہ اس طرح انسانی سوچ پر نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے دور میں یہ بہت زیادہ اس بات پر کیا جاتا تھا کہ رٹا لگایا جائے، اور وہ آپ کو میں ادھر ایک اور بھی یعنی کہ بات کر دوں کہ وہ یعنی کہ اگر آپ نے علم حاصل کر کے اس سے استفادہ نہیں نہ لیا تو وہ فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، اور وہ تقلید و جمود کا شکار نہیں ہوتا، اس کی بجائے اس کی تخلیق اور اجتہادی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، اور یہی تعلیم کا مقصد ہے۔ اعلیٰ انسانی اقدار کی نشوونما۔ ابن خلدون انسان کو بہت معزز قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی عزت نفس کے منافی ہو، کیونکہ اس سے شرف انسانی گر جاتا ہے اور انسان میں اخلاق کے رذیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سزا کے بھی اس لیے خلاف ہیں کہ سزا کے خوف سے بچے اخلاق رذیلہ اختیار کرتے ہیں، ہیلہ سازی اور جھوٹ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کے دور میں وہ ایک سلوگن نکلا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، یعنی کہ پیار سے پڑھایا جائے، تو ایک طریقہ کار ہے، انہوں نے بھی اس پر زور دیا کہ بھئی اگر آپ ایک بچے کو خوف آ جائے گا، ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے یاد نہ کیا تو مجھے مار پڑے گی، تو وہ پھر کسی اور ہیلے کی طرف جائے گا، یعنی کہ جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے، کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ یعنی کہ کوئی ایسی بات کرے گا پھر کہ بھئی میں اس پرابلم میں تھا، یہ تو وہ جھوٹ کے مترادف ہو جائے گا، تو جھوٹ ویسے ہی ایک گناہ ہے، تو وہ اس لحاظ سے بھی اس کے بہت خلاف تھے۔ وہ تعلیم کے ذریعے انسانوں میں خود اعتمادی، غیرت، حمیت، شجاعت وغیرہ جیسی اعلیٰ اقدار کی نشوونما چاہتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں کہ غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما۔ ابن خلدون طلباء میں غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علم کی نشوونما بھی اسی صلاحیت کی نشوونما سے ممکن ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سوچتا ہے۔ انسان نے اپنی قوت فکر کو کام میں لا کر عمرانی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور یہی قوت فکر اسے حیوانوں سے بلند مرتبہ دلاتی ہے۔ دیکھو تعلیم حاصل کی، اس سے سیکھا، شعور ملا، تو وہ حیوانوں سے بلند مرتبہ ہو گیا، اور اسی قوت کی بدولت انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ علم کا اصل مقصد اس کے نزدیک معرفت الہی یا علم حقیقت کا حصول ہے، جو غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ ایمان کی پختگی کو بھی اس لیے لازم ٹھہراتے ہیں۔ ابن خلدون کے جو دوسرے مقاصد تعلیم ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے: علمی ملکہ پیدا کرنا، دنیا و آخرت میں
کامیاب زندگی کے لائق بنانا، عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا اس میں شامل ہے بچے۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ تو آپ کا اتنا ہی آج کے لیے ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں موو کریں گے۔ آپ کو میں پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں بچے، اپنی ٹیکسٹ بک سامنے رکھ لیا کریں اور اس کی مدد سے یہ لیکچر سنیں، اور پھر جو بھی آپ کو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھ سے پلیز ڈسکس کیجئے گا زوم میٹنگ کے دوران۔ آپ کی زوم میٹنگ ہوا کرے گی جس میں ہاف این آور میں آپ نے لیکچر سننا ہے اور پوائنٹس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے، تاکہ اگر کسی چیز کی پرابلم ہے تو بچے آپ مجھ سے ڈسکس کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔